السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، امام النواسب ممبئی کا بھگوڑا مفتی کلیم حنفی رضوی بریلوی ناسبی ساری بریلویت کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے، بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ پہلے حسن اللہ یاری کو چیلنج کرتا رہا کافی وقت تک، یہ سمجھ کر کہ کوٹ پینٹ پہننے والا اس کو کچھ نہیں آتا جاتا، چیلنج کریں گے، اس کو ذلیل و رسوا کریں گے اور اپنی واہوائی ہوگی، ہماری شہرت ہوگی، ہمارا نام ہوگا، یہ سوچ کر اس نے چیلنج کر دیا۔ لیکن جب حسن اللہ یاری نے چیلنج کو قبول کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا، تو اس نے ریسرچ کی تحقیق کی حسن اللہ یاری پر، ان کے ویڈیوز دیکھے، مناظرات دیکھے، تو اس کو یقین ہو گیا یہ تو بہت خطرناک بندہ ہے، اس سے ہم جو ہے مناظرہ نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو ہم ذلیل و رسوا ہوں گے اور ہماری ساری بریلویت ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ ناظرین و سامعین اکرام، یاد رکھیں، اگر یہ مناظرہ سے بھاگ جاتا ہے، مناظرہ نہیں کرتا یا مناظرے میں شکست کھا جاتا ہے، تو ساری بریلویت کی شکست ہو جائے گی، کیونکہ یہ اگر جیتے گا تو ساری بریلویت جیتے گی، اگر یہ ہار گیا تو سمجھو ساری بریلویت ہار جائے گی، اور اس نے ابھی سے فرار ہو کر، بھاگ کر ساری بریلویت کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ لیکن ناظرین و سامعین اکرام، پھر چند دن پہلے اس کی ایک آڈیو سننے کو ملی جس میں یہ کہتا ہے کہ ہمارے معزز محترم جو ان کے مولانا احمد رضا صاحب ہے، ان کے خانوادے کوئی اس سے کانٹیکٹ کیا، رابطہ قائم کیے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ خیال کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مناظرہ نہ ہو، آپ مناظرہ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ مناظرے سے تم بھاگنا چاہتے ہو، تو مناظرے سے بھاگو مت، مناظرہ کرو۔ تو بریلویوں نے، اس کے بڑے علماء نے اس کی ناک میں نکیل ڈالا اور اس کے حلق میں ڈنڈا کیا۔ اس کے بعد یہ مجبور ہو کر ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے، ساری بریلویت کی نیا ڈوبنے سے بچانے کے لیے، اب یہ پھر ایک آڈیو ڈالتا ہے کہ میں مناظرہ کروں گا، میں مناظرے میں آؤں گا، 13 تاریخ کو مناظرہ کروں گا حسن اللہ یاری سے۔ اب یہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں ویڈیوگرافی کو ناجائز و حرام سمجھتا ہوں، لیکن بصورت مجبوری، میں مجبوری کی وجہ سے ویڈیو پر آؤں گا، میں اپنے چہرے کے ساتھ آؤں گا۔ آپ اس کی کلپ سماعت کر لیجیے۔ میں 10 تاریخ کو فیس کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل پہ لائیو آؤں گا ویڈیو کی شکل میں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں ویڈیوگرافی کو ناجائز و حرام سمجھتا ہوں، اور اس دن بھی میں مجبوراً ہی آؤں گا، کیونکہ تو ناظرین سامعین اکرام، یہ گلی کا ملا مولوی جب جی میں آئے شریعت کو بدل دے، جب جی میں آئے اپنی طرف سے مسئلہ بنا دے، تو ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مولانا اختر رضا جو تاج الشریعہ جن کو لوگ کہتے ہیں، اپنے آپ کو ان کا خلیفہ مرید کہتا ہے، ان کا یہ موقف ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ویڈیوگرافی حرام اور ناجائز ہے، کسی بھی صورت میں جو ہے آپ نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ تو کیا یہ مولانا اختر رضا سے بڑا ہو گیا جو ویڈیوگرافی کو جائز کہتا ہے؟ اور یہ ہم سوال کرنا چاہیں گے، ضرورت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے ہم ویڈیوگرافی کریں گے، ویڈیوگرافی میں آئیں گے، یہ مجبوری کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے پھر زنا کرنا بھی حلال ہو جائے گا، کیونکہ زنا بھی حرام ہے، لیکن مجبوری ضرورت کی وجہ سے زنا کر لو، زنا حلال ہو جائے گا۔ ہم یہ سوال کرنا چاہیں گے، بھئی ایسی کون سی ضرورت پیش آ گئی، ایسی کون سی مجبوری پیش آ گئی جو تم اس کو ضرورت اور مجبوری بتا کر ویڈیو پر آنا چاہتے ہو؟ کیا حسن اللہ یاری نے تم سے مطالبہ کیا؟ کیا یہ شرط رکھی ہے کہ تم ویڈیو پر ہی آؤ، اپنا چہرہ دکھاؤ، فیس کے ساتھ تم ویڈیو بناؤ؟ ہرگز نہیں، حسن اللہ یاری نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی ہے، کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ ان کی طبیعت ہے، جب چاہے جب شریعت کے مسائل اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، اس کو حرام ناجائز بھی کہتے ہیں، پھر اپنے لیے وقت آتا ہے تو اس کو جائز اور حلال بھی کہہ دیتے ہیں۔ پھر یہ کہتا ہے کہ جو گناہ آئندہ یہ کرنے والا ہے اس سے اللہ مجھے معاف فرما دیے۔ یہ شخص کوئی سوچ لے گا کہ میں زنا کر لوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بعد میں معاف فرما دے، یعنی اس کی باتیں سن کر شاید اس کے فالوور ہی ایسا کریں کہ مفتی کلیم صاحب نے ایسا کیا تھا، ایسا کہا تھا کہ پہلے گناہ سے معافی مانگ لو، ہم اس کو حرام تو سمجھتے ہیں لیکن مجبوری کی وجہ سے جائز سمجھ لو اور زنا کر لو۔ تو ناظرین سامعین اکرام، یہ ان کی طبیعت ہے، شریعت سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ ایک بات یہ میں کہنا چاہوں گا، اس نے یہ کہا تھا کہ شیخین کے ایمان کو ثابت کرنا یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، مناظرہ میرے لیے بہت آسان ہے، کلیم رضوی بھی کہا تھا یہ۔ تو جب یہ تمہارے لیے مناظرہ آسان تھا، یہ ثابت شدہ بات ہے،
تو پھر تم 1 مہینے کا وقت کیوں لیے؟ تم اسی دن، اسی وقت، یا دوسرے دن، تیسرے دن آ جانا تھا، یا 1 ہفتے کے بعد آ جانا تھا، اتنا وقت کیوں؟ اس کا یہ مطلب تھا کہ تمہیں یقین تھا کہ تم یہ مناظرہ نہیں کر سکتے اور تم مناظرہ سے بھاگنا چاہتے ہو۔ اب میں یہ سوال کرنا چاہوں گا، جب تمہارے پاس وقت نہیں تھا، تم قربانی کے ایام میں مصروف تھے، اجتماعی قربانی میں تم مصروف تھے، تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا، جیسا کہ مولانا احمد رضا صاحب کہتے ہیں تمہارا خود عقیدہ یہ ہے کہ رد مذہباں فرض اعظم ہے، تو فرض اعظم یعنی کہ فرض سے بھی بڑا فرض تو قربانی سنت ہے، اختلاف کر کے اس میں جو اس کو واجب کہا، کسی نے سنت کہا ہے، تو یہ سنت یا واجب کو تم کیوں اختیار کیے؟ تم فرض اعظم کو چننا تھا۔ تو ٹھیک ہے، ایک اور سوال یہ ہم کریں گے تم سے، جب تمہارے پاس وقت نہیں تھا تو تم نے مفتی نور العین مصباحی صاحب کو چیلنج کیوں کیا کہ آئے ہمارے گھر پر آ کے مناظرہ کریں؟ ان کو چیلنج کیوں کیا تم نے؟ ناظرین و سامعین اکرام، اب کچھ لوگ ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب تم ایمان شیخین کے قائل ہو، ایمان شیخین کو مانتے ہو، الحمدللہ یقیناً ہم مانتے ہیں، تو ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر تم کیوں مناظرہ نہیں کر لیتے حسن نالہ یاری سے؟ تو ہم یہ کہنا چاہیں گے یقیناً ضرور بالضرور ہم حسن نالہ یاری سے مناظرہ کریں گے، لیکن جب کلیم رضوی یہ کہہ دے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں لاچار ہو چکا ہوں، بے بس ہو چکا ہوں، میں اس کی قوت نہیں رکھتا کہ میں حسن نالہ یاری سے مناظرہ کروں، تو اس کی جگہ پر سید شہباز علی مناظرہ کرے یا مفتی نور العین مصباحی مناظرہ کرے، تو یقیناً ہم دونوں میں سے کوئی نہ کوئی حسن نالہ یاری سے مناظرہ ضرور کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ کلیم رضوی پہلے لکھ کر یا ویڈیو جاری کر کے یہ بتا دے کہ وہ مناظرہ نہیں کر سکتا، وہ مناظرہ سے بھاگ جائے گا، تو یقیناً پھر ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ پھر ایک آڈیو جاری کر کے یہ کہتا ہے کہ میں 13 تاریخ کو مناظرہ کروں گا، ضرور کروں گا، پھر خدا کی قسم کھا لیتا ہے کہ خدا کی قسم یہ میں مناظرہ کروں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ مناظرہ نہیں کرے گا۔ ہاں اگر مناظرے میں آ بھی گیا، مناظرہ میں بیٹھ بھی گیا، جو منافقین کی 4 علامات صحیح بخاری کی حدیث میں بتائی گئی ہیں، وہ چاروں علامتیں اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ وہ ساری منافقت کی علامتوں کو استعمال کرے گا اور مناظرے کو خراب ضرور کرے گا، یا اس وقت مناظرے سے بھاگ جائے گا، یا مناظرہ کرے گا ہی نہیں۔ آپ حضرات اس بات کو یاد رکھ لیجئے، کیونکہ ہم اس کی مکاری چالاکی سے بخوب واقف ہیں۔ جس طرح چوہا باریک سے باریک سوراخ ڈھونڈ لیتا ہے بل میں گھسنے کے لیے، یہ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ باریک سے باریک راستہ یہ نکال لیتا ہے، سوراخ ڈھونڈ لیتا ہے جس سے کہ یہ بھاگ کر نکل جائے اور کسی طرح یہ مناظرہ نہ ہو۔ میں یہ دعوی کے ساتھ کہوں گا کہ یقیناً کلیم رضوی یہ چاہتا ہے کہ مناظرہ نہ ہو اور یہ مناظرہ کے ساتھ بھاگ جائے، کیونکہ یہ کچھ شرائط ایسے لکھا تھا، اپنے لیے شرط الگ اور فریق مخالف کے لیے شرط الگ، یہ کیسی بات ہوگی؟ اس کے لیے دلائل متواتر ہوں گے اور اپنے لیے اجماع بھی چلے گا، دلالت النص بھی چلے گا، اشارت النص بھی چلے گا، ہر ایک دلیل چلے گی، اجماع چلے گا ہمارے لیے، لیکن اس کے لیے نہیں۔ یہ کیسی بیوقوفانہ شرائط ہے، بچکانہ شرائط ہے، میں تو اس کو شرائط نہیں بلکہ شرارت کہوں گا۔ کیسی شرائط ہے؟ اس سے بڑے بڑے علماء کو ہم نے سنا ہے مناظرہ وہ کیے ہیں حسن نالہ یاری سے، لیکن ان کی اس طرح کی کوئی شرائط نہیں تھی، بالکل مختصر سی شرائط، اور وہ مناظرہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم امت کو پیغام دیں، امت کو سیدھے راستے پر لائیں، اور ہم جو ہے اس پر علمی گفتگو کریں، کیونکہ وہ علم والے تھے۔ یہ علم والا نہیں، گلی کا مفتی، گلی کا مناظر ہے یہ، تو یہ اس کے نزدیک کوئی علم نہیں ہے۔ جو اس سے بڑے بڑے علماء نے حسن نالہ یاری سے مناظرے کیے ہیں، یہ ان کے قدموں سے نکلنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، تو یہ حسن نالہ یاری سے مناظرہ نہیں کرے گا۔ اگر کرے گا تب بھی، نہیں کرے گا تب بھی، یہ ساری بریلویت کو رسوا ذلیل و خوار کر دے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، بریلوی یا بریلوی علماء عوام اس کو سمجھائے، سدھارے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اہل البیت علیہم السلام سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا دفاع ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔